شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے لالچی انسان کا ہے کہ جو اپنی لالچ میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ آخر میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا اور وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص انہیں راستے میں مل گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت، میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ سفر شروع کیا۔ سفر کافی لمبا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا ان کے پاس جو کھانا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا اور انہیں بھوک لگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا میرے پاس 1 درہم ہے، یہ لو اور ساتھ والے گاؤں سے جا کر روٹیاں لے آؤ۔ وہ شخص جب ساتھ والے گاؤں گیا اور 3 درہم کی 3 روٹیاں لے کر آ رہا تھا کہ راستے سے اس نے سوچا کہ میرے پاس تو 2 درہم ہیں اور حضرت کا 1 درہم ہے، تو کیوں نہ میں 1 روٹی کھا لوں تاکہ روٹی میں حصہ نہ ہو جائے۔ تو اس نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی۔ وہ روٹیاں لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ 2 روٹیاں آئی ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام سمجھ گئے تھے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ روٹیاں کھائیں اور سفر شروع کیا۔ سفر شروع کیا ہی تھا کہ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ دریا میں نہ تو کشتی تھی اور نہ ہی کوئی پل تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت، اب کیسے سفر کریں گے؟ یہاں نہ تو کوئی کشتی ہے اور نہ ہی کوئی پل۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں بسم اللہ کہہ کر سمندر میں پیر رکھ دیتا ہوں، تم بھی میرے قدم پر اپنا قدم رکھ دینا، میرا دامن تھام لینا، تم بھی پار ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر پانی پر قدم رکھا تو پانی پر چلنے لگ گئے۔ تو اس شخص نے بسم اللہ پڑھ کر قدم پر قدم رکھا تو وہ بھی دریا پار کر گیا۔ دونوں نے ایسے دریا پار کیا، دونوں کے تلوے تک بھی نہیں بھیگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا۔ جب انہوں نے دریا پار کیا تو وہ شخص بہت خوش ہوا، تو کہنے لگا کہ حضرت، کیا بات ہے، ہم نے بغیر پل اور کشتی کے دریا پار کر لیا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے نبی ہیں، آپ کا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا تم کو اچھا لگا؟ وہ شخص کہنے لگا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کہا ہاں، یہ اللہ کی قدرت ہے، تو تمہارا ایمان تازہ ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، میرا ایمان تازہ ہوا اور میرا ایمان بھی بہت بڑھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں جس کی تم بڑائی کر رہے ہو۔ سچ سچ بتاؤ، وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ حضرت کو کیسے معلوم ہوا کہ 3 روٹیاں آئی تھیں۔ وہ شخص کہنے لگا نہیں حضرت، میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اپنا سفر شروع کیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا، بھوک لگ گئی، اب کھانے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا، پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہرنوں کا جھنڈ جا رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا۔ وہ ہرن دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔
آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا کھانا بنایا اور دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے اشارہ کیا اور کہا کہ زندہ ہو جا۔ وہ ہرن اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور دوڑتی ہوئی جھنڈ کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ شخص کہنے لگا، بے شک آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے۔ ایک ہرن کو ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں پھر سے جڑ گئیں، وہ زندہ ہو گیا۔ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اسی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ تو وہ شخص پھر مکر گیا اور کہا کہ حضرت میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ وہ شخص جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بات کو سمجھتے رہے۔ انہوں نے اپنا سفر پھر شروع کیا اور آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ 3 سونے کی اینٹیں پہاڑ کے دامن میں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ وہ تھا ہی لالچی۔ وہ کہنے لگا، حضرت 3 سونے کی اینٹیں، ہماری تو قسمت ہی کھل گئی، ہمارے تو مقدر سنور گئے۔ اور کہنے لگا، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اب ایک تو میں ہی لے لوں گا، ایک آپ کی ہوگی، یہ تیسری اینٹ کس کی ہوگی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تیسری سونے کی اینٹ اس شخص کی ہوگی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ اب وہ لالچی شخص بہت شرمندہ ہوا اور شرمندہ ہو کر گردن نیچی کر کے کہنے لگا کہ حضرت مجھے معاف کرنا، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کتنا لالچی ہے۔ وہ شخص اللہ کی قدرت دیکھتا رہا مگر جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس رویے سے بہت ناراض ہوئے اور اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس شخص نے بھی آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کیونکہ اسے 3 سونے کی اینٹیں جو مل گئی تھیں۔ وہ شخص یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان کو گھر کیسے لے جانا ہے، کیسے بیچنا ہے، یہ کیا خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے، بس وہ اینٹیں اٹھا ہی رہا تھا۔ اتنے میں 2 ڈاکو آ گئے اور ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ایک نیتا آدمی اور 3 سونے کی اینٹیں۔ ڈاکوؤں نے تلوار نکالی اور اس لالچی شخص کو مارنے لگے۔ اس لالچی شخص نے کہا، رکو رکو، مجھے مت مارو، یہ 3 اینٹیں ہیں، تم 2 ہو اور میں 1 ہوں، ہم آپس میں ایک ایک اینٹ بانٹ لیتے ہیں، کیوں خون خرابہ کرتے ہو؟ پہلے کے ڈاکو بھی ایماندار تھے، وہ جلدی سے مان گئے، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں انہیں بھوک لگ گئی، انہوں نے کہا کہ کھانا کھاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک ڈاکو کھانا لینے کے لیے گاؤں چلا گیا۔ یہ جو 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے باتوں باتوں میں ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ کھانا لانے والے کو قتل کر دیا جائے اور یہ جو 3 سونے کی اینٹیں ہیں اسے ہم دونوں ہی لے لیتے ہیں۔ اور وہ دوسرا بھی مان گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ روٹیاں لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ وہ ایک ڈاکو جو کھانا لینے کے لیے گیا تھا وہ بھی لالچی تھا، وہ بھی سوچنے لگا تھا کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں، یہ کھانا کھا کر وہ دونوں مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ اور کھانے میں زہر ملا کر آ گیا۔ جیسے ہی ان دونوں کے پاس آیا، ان دونوں نے اس کے ہاتھ سے کھانا لیا اور اس کے اوپر تلوار کا وار کیا اور اس کو ختم کر دیا اور بڑے خوش ہو گئے۔ اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا، کھاتے ہی ان دونوں کو خون کی الٹیاں ہونے لگیں اور تڑپ تڑپ کر دونوں مر گئے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی میں 3 لاشیں اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
افسوس کے ساتھ کہا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے، ان کو دھوکہ دیتی ہے، اور یہاں بھی وہی حال ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کھانے کی اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔